مغرب میں اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اذان کہتے ہیں اور فوراً اقامت کہتے ہیں۔ اہل حدیث پابندی سے پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسی حدیث کے اوپر ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان میں نماز ہے، مطلب یہ ہے کہ نفلیں ہیں اذان و اقامت کے درمیان، ورنہ کوئی خاص روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بعض صحابی سے، لیکن سب نہیں، اس لیے چلی آ رہی ہے۔ غالباً یہی حدیث ہے، کیونکہ نماز سے پہلے جو بالکل مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایک تو فجر کی سنت ہے جو بالکل مشہور ہیں اور دونوں برابر ہیں، باقی عصر سے پہلے تو ہے روایت جیسے میں نے پہلے کہا، لیکن اتنا مشہور نہیں ہے۔ عشاء کے متعلق بھی وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ہر نماز کے پہلے ورنہ عشاء کے متعلق بعد کی سنتیں مشہور ہیں اور اس سے پہلے کی اسی بنا پر ہیں۔ ان دونوں اذان کے درمیان نماز ہے، ورنہ میں نے نہیں دیکھا، ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ایسی کوئی روایت۔ ویسے میں دیکھتا ہی رہتا ہوں، لیکن ابھی تک میری نظر میں نہیں آئی کوئی روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے آپ نے پڑھی، یعنی آپ کی عادت کا ہونا یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہماری بعض فقہی کتابوں میں ہر قسم کے لیے تو حدیث نکالی ہے، اس کے لیے میں نے خاص طور سے ڈھونڈا اور اس میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اتحیات میں انگلی اٹھاتے ہیں، کیا اس کے لیے حکم ہے؟ فرمایا کہ ہاں، یہ تو حدیث میں ہے، بالکل حدیث میں ہے اور قطعی حدیث میں ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض حنفی علماء جہاں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بنا پر کہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روایت نہیں ملی ہوگی، یہ تو بالکل اپنے حنفی مذہب کی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے۔ حنفیوں میں بھی یہ بات چلی گئی ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ خاص طور سے فرنٹیئر کے وہ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ بعض ہماری کتب فقہ جو ہے جو بالکل بعد کی چیز ہے، اس میں یہ چیز نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے حدیث میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سبھی کرتے ہیں، حقیقت حنفی زیادہ کرتے ہیں اور یہ شافعی اور اہل حدیث بھی میرا خیال ہے کہ کرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ فرنٹیئر میں ایک صاحب نے انگلی توڑ دی ایک پٹھان کی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو گروہ ہو گئے تھے، حالانکہ دونوں عالم تھے اور دونوں صوفی تھے، ان کے آپس میں یہ بات چلی کہ ان کے فالوورز جو تھے وہ کہتے تھے کہ کرنا چاہیے، ان کے فالوورز کہتے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کفر کا فتویٰ بھی ہوتا تھا کہ جو کرے وہ کافر ہے، جو نہیں کرے وہ کافر ہے۔ پھر میرا خیال ہے کہ باقاعدہ کمیشن قسم کی چیز تھی، وہاں بعض لوگ سخت بہت ہیں، یہ تو اللہ کی توحید کی ایک نشانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ کوئی بات تاکید کے لیے اور وہ کہتے ہیں، اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ دو انگلیوں سے مت کرو، معلوم ہوتا ہے وہ دو انگلیوں سے کرتے تھے بعض لوگ، لیکن یہ تو دوئی ہے، یہ توحید نہیں ہوئی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرا خیال ہے، حالانکہ یہ نہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا، لیکن مجھے کچھ ایسا خیال بنتا ہے کہ لوگ اللہ کا نام لے کر شاید دو انگلی اس طریقے سے اٹھاتے ہوں گے تاکید میں اور دعا کرنے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، صرف انگلی اٹھاتے تھے، یعنی تاکید کے لحاظ سے، اور اس کو حکم اور غیر نمایاں درجہ دیا تھا۔ مجھے کچھ ایسا خیال پڑتا ہے، حالانکہ میں نے دیکھا تو نہیں کہ شاید شروع میں یوں کرتے ہوں، چونکہ شروع میں تو نماز میں اتنی تعظیم نہیں ہوتی تھی، لوگ باتیں سب کرتے تھے، کوئی آ جائے پیچھے سے کیا بات ہے اور کتنی رکعت ہوئی کہتے تھے کہ 3، پھر وہ نماز میں شریک ہوتے تھے، یہی ہوتا تھا شروع میں، کہ بعد میں منع کیا گیا تو کافی بے تکلف تھے۔ میرا خیال ہے ایسا پتہ ہے کہ ممکن ہے پہلے لوگ ایسے ہی انگلی اٹھاتے تھے، لیکن کیونکہ بہرحال اچھی چیز تھی تاکید کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا کہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر ہی انگلی اٹھائی، لیکن ہے بالکل حدیث میں ہے۔ بعض صحابی نے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بڑا غور سے دیکھا، بڑی تفصیل سے بیان کیا، تو انہوں نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے ایسا کیا، انگلی اٹھائی،
پہلے تو نماز میں کافی ہوتا تھا، لوگ آوازیں نکالتے تھے، آپس میں بھی کبھی کبھی بات کرتے تھے، آہستہ آہستہ پھر اس میں نظام پیدا ہوا۔ شروع میں میرا خیال ہے کہ سب چیزیں زور سے پڑھتے تھے، پھر آخر کار یہ ہوا کہ صرف قرآن زور سے پڑھا اور اللہ اکبر، چند کلمات، سمیع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ، باقی سب چیزیں ہم اسی سے اشارات ہیں کہ یہ حکم شروع ہو گیا یا ختم ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ حضور نے ترمیم کی، بتدریج ساری تعلیم دی، ادھر ادھر دیکھتے تھے، کنکریوں سے کھیلتے تھے۔ یہ بھی سب حدیث میں آیا ہے کہ بعد میں حضور نے منع کیا، مت دیکھو۔